السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے سیکوینسز اور سیریز کو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم کمپیوٹر سائنس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ریکرشن انٹروڈیوس کرائیں گے. ریکرشن کسی حد تک کمپیوٹر سائنس کے لیے پیکولر ہے. ہم ریئل لائف میں ہم ریکرشن کو ایز سچ انکاؤنٹر نہیں کرتے اور وی آر ناٹ یوز ٹو تھنکنگ ریکرسولی. اس کی مثال میں ایسے آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم 2 نمبرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہماری ملٹیپلیکیشن کا پروسیس ریکرسو نہیں ہوتا. جیسے ہم 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وی نو اے ٹیبل اور ہمیں پتا ہے کہ 4 into 5 is equal to 20. لیکن کمپیوٹر سائنس میں جب ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے تو یہ پروسیس ریکرسو ہوتا ہے. وہ ملٹیپلیکیشن کو بھی ریکرسولی ایڈیشن کے کنسپٹ میں لیتا ہے. تو اس لحاظ سے ریکرشن جو ہے یہ کمپیوٹر سائنس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ ریکرشن کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے اتنے ہی زیادہ آپ اپنی پروگرامنگ اسکل کو بہتر بنا سکیں گے اور آپ کو کمپیوٹر سائنس کے دوسرے بہت سے سبجیکٹس جو ہیں, دوسرے بہت سے ٹاپکس آپ کو نسبتاً آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے. ریکرشن کی فارمل ڈیفینیشن دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں ڈیفینیشن کو سمجھنے میں نسبتاً آسانی ہو. سیٹ آف آڈ نمبرز کا آپ کو پتا ہے کہ وٹ آر سیٹ آف آڈ نمبرز. دیز آر دا نمبرز 1, 3, 5, 7 اینڈ سو آن. اب اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے سیٹ آف آڈ نمبرز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. ڈیفینیشن فار آڈ پازیٹیو انٹیجرز میں بی گیون ایز بیس 1 is an odd positive integer. Recursion, if k is an odd positive integer then k plus 2 is an odd positive integer. اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے کہہ دیا کہ 1 is a odd positive integer اور اگلی ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ریکرشن کا پروسیس ہے یہ ہمارا کہ if k is any odd positive integer then k plus 2 is also an odd positive integer. اب اس طریقے سے دیکھیں کہ 2 اسٹیٹمنٹس کے ساتھ 2 لائنوں کے ساتھ 2 سینٹینسز کے ذریعے ہم نے پورے کے پورے سیٹ آف آڈ پازیٹیو انٹیجرز کو ڈیفائن کر دیا. ایوری پازیٹیو انٹیجرز کین بی ڈیفائنڈ بائی یوزنگ دیز 2 sentences. اس میں چند ایگزامپل کے طور پہ 3 کو دیکھیں کہ 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 plus 2. ٹھیک ہے, 1 کو تو ہم نے پہلے کہہ دیا اٹس این آڈ پازیٹیو انٹیجرز اور اگر اس میں 1 میں 2 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو نمبر آئے گا دیٹ ول بی اگین این آڈ پازیٹیو انٹیجر. تو اس طریقے سے 3 بیکیم اے آڈ پازیٹیو انٹیجر اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن. اسی طریقے سے ناؤ وی ہیو 1 and 3 ایز آڈ پازیٹیو انٹیجرز. 3 میں اگر ہم 2 کو ایڈ کرتے ہیں وی گیٹ 5. So 5 becomes an odd positive integer according to this definition. اسی طریقے سے ہم چلتے جائیں گے اس ریکرسو پروسیس کو تو ہمارے پاس اگلے باقی انٹیجرز 7, 11 یہ سارے کے سارے آڈ پازیٹیو انٹیجرز ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائیں گے. تو ان اے وے ریکرسو ڈیفینیشن جو ہے وہ جنریٹو پروسیس ہے ہمارا, وہ ہمارے سیٹ کے ایلیمنٹس کو اٹ جنریٹس. اچھا, جس طریقے سے ہم نے آڈ پازیٹیو انٹیجرز کو ڈیفائن کیا ہے آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن کے 2 پارٹس تھے. ایک پارٹ کو ہم نے لیبل کیا ہوا تھا بیس اور دوسرے کو ہم نے لیبل کیا ہوا تھا ریکرشن. جو بیس والا پارٹ ہے اس میں ایک ہم صرف 1 کو ہم نے کہا تھا کہ 1 از اے پازیٹیو انٹیجر, از اے آڈ پازیٹیو انٹیجر, اور جو ریکرشن والا پروسیس ہے وہ باقی کے سارے آڈ پازیٹیو انٹیجرز کو وہ ڈیفائن کر دیتا ہے. یہ ریکرسو ڈیفینیشن اسی طرح ٹپیکلی ہوتی ہے. اس میں ایک بیس پارٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہم چند ایک ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیٹ کے یا ہماری ڈیفینیشن کے کچھ بیسک کمپوننٹس ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اور پھر باقی کے جو ہمارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو باقی آبجیکٹس ہوتے ہیں ہماری ڈیفینیشن کے دے آر ڈیفائنڈ یوزنگ ریکرسو پروسیس جو کہ ہم دوسرے اسٹیپ میں ڈیفینیشن کے دوسرے پارٹ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب اس کی ریکرشن کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں. دا پروسیس آف ڈیفائننگ این آبجیکٹ ان ٹرمز آف اسمالر ورژنز آف اٹ سیلف از کالڈ ریکرشن. A recursive definition has 2 parts. Number 1, base, an initial simple definition which cannot be expressed in terms of smaller versions of itself.
جیسے ہم نے پچھلی ایگزامپل میں 1 کو کہا تھا کہ 1 از این آڈ پازیٹیو انٹیجر, اور دوسرا اس کا پارٹ جو ہے اٹ از ریکرشن, دا پارٹ آف ڈیفینیشن وچ کین بی ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف اسمالر ورژنز آف اٹ سیلف. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈیفینیشن کے مطابق ہم باقی کے سارے انٹیجرز جو ہیں آڈ پازیٹیو انٹیجرز جو ہیں وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں انٹو اسمالر. مثلا 7 کو ایکسپریس کر سکتے ہیں 5+2 کے طور پہ, 5 کو لکھ سکتے ہیں 3+2 کے طور پہ, اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم نے ریکرشن کے ذریعے کئی میتھمیٹیکل ہم نے ڈیفائن کرنے اور کنسیپٹس, یہ ڈیفینیشنز ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. مثلا ہم فنکشنز کو ڈیفائن کریں گے, ہم سیکوینسز کو ڈیفائن کریں گے, سیٹ کو ڈیفائن کریں گے ریکرسively, پھر ہم ایڈیشن کو ریکرسively ڈیفائن کریں گے, یونین آف سیٹس کو ڈیفائن کریں گے. اس طرح کے کئی ہم نے میتھمیٹیکل کنسیپٹ جو ہیں اب ہم نے ڈیفائن کرنے ہیں یوزنگ ریکرشن. سب سے پہلے اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں فنکشن کو. فنکشن کو ہم پہلے بھی ڈیفائن کر چکے ہیں ان نمبر آف ویز, اور اب ہماری جو ڈیفینیشن ہوگی دیٹ ول بی ریکرسو ڈیفینیشن فنکشن کی. فنکشن کو پتا ہے کہ جب ہم فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو فنکشن کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے. تو ریکرسو ڈیفینیشن میں ہم یہ کریں گے کہ پہلے کسی ایک آرگومنٹ کے اوپر ہم فنکشن کی ویلیو کو ڈیفائن کر دیں گے, اور پھر ہمارے پاس ایک ریکرشن کا اسٹیپ ہوگا. ہم باقی آرگومنٹس کو ڈیفائن کریں گے ان ٹرمز آف اسمالر آرگومنٹ. تو جو ہم پہلے جن آرگومنٹس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہوگا پہلے اسٹیپ میں, ان کو ہم بیس کہلائیں گے, اور ریکرشن میں ہم جو ڈیفائن کریں گے آرگومنٹس کو دے ول بی کلوزر ٹو دا بیس ویلیو. آپ پہلے اس کی فارمل ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں, اور پھر کچھ ایگزامپل کے ذریعے ہم اس کے فنکشن کی اس کے کنسیپٹ کو کلیئر کریں گے کہ فنکشن کو کیسے ریکرسively ڈیفائن کیا جاتا ہے. A function is said to be recursively defined if the function refers to itself such that there are certain arguments called base values for which the function does not refer to itself. And number 2, each time the function does refer to itself, the argument of the function must be closer to a base value. اچھا, اب فارمل ڈیفینیشن کو کلیئر کرنے کے لیے ہم ایک بڑی سمپل قسم کی ایگزامپل لیتے ہیں. سپوز دیٹ ایف از اے فنکشن ڈیفائنڈ ریکرسively بائی f0 = 3. یہ ہمارا بیس ہم بنا رہے ہیں, اور ریکرشن میں ہمارے پاس دوسرا پارٹ جو اس کا ڈیفینیشن کا ہے ریکرشن کا, اس میں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے fn+1 = 2 times f(n+3). یہ ہم نے ڈیفائن کر دیا ریکرسively, اور وی وانٹ ٹو فائنڈ دیٹ واٹ آر دا ویلوز آف f1, f2, f3 اینڈ f4. f1 کو معلوم کر ہم سب سے پہلے کر سکتے ہیں, تو یوزنگ دا سیم ڈیفینیشن f1 = 2 times f0 + 3, اور f0 کی ویلو ہمیں گیون ہے, دس ویلو از 3. تو اس طرح ہماری یہ ایکسپریشن جو ہے یہ بن جائے گا 2 × 3 + 3 which simplifies to 9. اب ہم f2 کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, since we know what is f1. f2 = 2 × f1 + 3. f1 کی ویلو ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں, اس ویلو کو ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں, and now f2 becomes 2 × 9 + 3 which evaluates to 21. f3 کو اب معلوم کیا جا سکتا ہے, since we know what's the value of f2. f3 = 2 times f2 + 3. f2 is 21, and therefore we have f3 = 45. And finally f4 can be expressed in terms of f3 as 2 times f3 + 3, and this evaluates to 93. تو یہ چاروں ویلیوز ہم نے معلوم کر لی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں تو فنکشن کی باقی ویلیوز کو بھی معلوم کرتے چلے جائیں. ہم f5 کی ویلیو, f6 کی ویلیو, یہ ساری کی ساری ہم معلوم کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم فنکشن کو ڈیفائن کر رہے تھے, ڈفرنٹ ویز ہم نے کیے تھے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا یوزنگ فارمولا. اب دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب ہم فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں یوزنگ اے فارمولا, اور جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں یوزنگ ریکرسو ڈیفینیشن, تو دونوں میں ہمارے پاس کیا فرق نظر آتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا ہم نے یوزنگ اے فارمولا, تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے f5 کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو n کی جگہ ہم 5 سبسٹیوٹ کر دیتے تھے اور ہمارے پاس f5 کی ویلیو آ جاتی تھی. اور اسی طریقے سے ہم کسی بھی n کی کسی ویلیو کے لیے ہم فنکشن کی ویلیو کو معلوم کر لیتے تھے. لیکن جب ہم ریکرسively فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو f5 کی ویلیو کو معلوم کرنے سے پہلے ہمیں اس سے پچھلی ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم 5 کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں f3 کی, f4 کی, f2 کی, یہ ساری کی ساری ویلیوز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ڈفرنس آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ریکرسو ڈیفینیشن میں اور جو ہماری پریویس ڈیفینیشن تھی یوزنگ اے فارمولا کیا ڈفرنس ہے. اچھا, اب کچھ اور ایگزامپلز ہم کرتے ہیں ریکرسو ڈیفینیشن کی. اس میں ہمارے پاس یہ ایگزامپل جو آپ کو نظر آ رہی ہے, ہم نے f2, f3 اور f4 کی ویلیوز کو معلوم کرنا ہے اور فنکشن کو ریکرسively ڈیفائن کیا ہوا ہے. دو بیس ویلیوز ہیں, f0 کی ویلیو -1 گیون ہے اور f1 کی ویلیو ہمیں 2 گیون ہے. اور ریکرسو ڈیفینیشن میں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے f of n+1 is equal to f of n plus 3 times f of n-1. تو اب fn+1 جو ہے it is expressed in terms of two previous values of functions. fn+1 کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں fn کی ویلیو بھی چاہیے اور fn-1 کی ویلیو بھی چاہیے. تو اب چونکہ fn+1 is expressed into two of its previous values, تو اسی وجہ سے ہمارے پاس بیس پہ بھی دو ویلیوز پہلے سے موجود ہیں. تو جتنی ویلیوز ہمارے پاس فنکشن کے فارمولے میں ریکرشن میں ہمارے پاس جتنی ہوگی, ریکرشن کی ایکویشن میں جتنی ویلیوز ہوں گی اتنی ہمارے پاس بیس میں ویلیوز ہونی چاہیے. اچھا, اب ہم f2, f3 اور f4 کی ویلیوز معلوم کرتے ہیں ایز ریکوائرڈ ان دس ایکسرسائز. تو f2 کا معلوم کرنے کے لیے ہمیں f1 کی ویلیو چاہیے اور f0 کی ویلیو چاہیے. سو f2 از اکول ٹو f1 plus 3 times f0 and this is equal to f1 کی ویلیو گیون ہے 2 کے برابر اور f0 کی ویلیو گیون ہے -1 کے برابر. یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس f2 کی ویلیو آ جاتی ہے which is -1. نیکسٹ ہم معلوم کرتے ہیں f3 کی ویلیو اور f4 کی ویلیو. اب اس سلائڈ کے ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر کے اوپر میں نے فنکشن کی ڈیفینیشن کو ری رائٹ کر دیا ہوا ہے اور فنکشن کی ڈیفینیشن کے علاوہ f2 کی ویلیو کو بھی لکھ دیا ہوا ہے which we have obtained previously, کیونکہ اس کی ویلیو کی ہمیں ضرورت پڑے گی فار فائنڈنگ دا ویلیوز آف f3 اینڈ f4. اچھا, f3 کی ویلیو کے لیے ہمیں f2 کی ویلیو چاہیے اور f1 کی ویلیو چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن. f3 از اکول ٹو f2 plus 3 times f1 and f2 کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیں which is -1 اور f1 کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیں which is 2 and this simplifies to 5. اسی طریقے سے ہمارے پاس f4 کی ویلیو اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں then we need the values of f3 and f2 اور f2 اور f3 کی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس f4 کی ویلیو آ جائے گی. اچھا, تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ we are not very familiar with recursive definitions in real life اور previous mathematics we have studied so far. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ فیکٹوریل کا ایک ایسا کنسپٹ ہے جو کہ بڑی ہم جلدی انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آل آر فیملیئر ود دا کنسپٹ آف فیکٹوریل فنکشن. فیکٹوریل فنکشن کو عام طور پہ ریکرسively ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو ہم ریکال کرتے ہیں فیکٹوریل فنکشن کی ڈیفینیشن کو. فیکٹوریل کو ہم دونوں طریقوں سے ڈیفائن کریں گے. فیکٹوریل کو ہم فارمولے کے ذریعے بھی ڈیفائن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کو ریکرسively کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو پہلے اس کی جو ڈیفینیشن ہے یوزنگ اے فارمولا وہ دیکھتے ہیں. فار ایچ پازیٹیو انٹیجر n the factorial of n denoted n factorial is defined to be the product of all the integers from 1 to n. 1 سے لے کے جتنے بھی انٹیجرز آتے ہیں n تک ان سب کا پروڈکٹ لیں تو ہمارے پاس n فیکٹوریل آ جاتا ہے. So n factorial is equal to n into n-1 into n-2 so on into 3 multiplied by 2 multiplied by 1. اور اس میں خاص طور پہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ 0 کا فیکٹوریل جو ہے یہ 1 کے برابر ہے. ہمارا یہ جو ابھی ہم نے فارمولا لکھا ہوا ہے اٹ ڈز ناٹ ڈیفائن 0 فیکٹوریل, تو اس کے لیے ہم سیپریٹلی ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ 0 فیکٹوریل از اکول ٹو 1. اب اس ڈیفینیشن کے بعد ہم باقی ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں n فیکٹوریل کی معلوم کر سکتے ہیں. یہ چند ویلیوز میں نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. 0 فیکٹوریل از اکول ٹو 1 ایز گیون بائی دا ڈیفینیشن. 1 فیکٹوریل 1 کے برابر ہوگا. آپ باقی اسی طریقے سے دیکھ لیں. 2 فیکٹوریل کو ہم لکھیں گے 2 into 1 which is equal to 2 اور 3 فیکٹوریل کو لکھیں گے 3 into 2 into 1
which is 6, اور باقی ویلیوز بھی آپ دیکھ لیں. جو لارجسٹ ویلیو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر, that is 7 factorial and this is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this evaluates to 5040. اچھا اب اس پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ 5 factorial جو ہے یہ برابر ہے 5 into 4 into 3 into 2 into 1 کے, اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 into 4 factorial کے طور پہ. تو in a way this will give us a recursive definition of factorial. اور اب ہم factorial کی recursive definition جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. We can define the factorial function fn equal to n factorial recursively by specifying the initial value of this function, namely f0 equal to 1. یہ ہمارا بیس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, and giving a rule for finding fn from fn minus 1. Thus the recursive definition of factorial function fn is, اس کے وہی دو پارٹس ہمارے پاس بن رہے ہیں. پہلا بیس ہمارے پاس ہے f0 equal to 1, پھر ریکرشن کا رول ہے fn equal to n into fn minus 1. اچھا n فیکٹوریل کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ 1 سے لے کے n تک کے جتنے بھی انٹیجرز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں n فیکٹوریل کے ساتھ. اب ہم ایک اور فنکشن انٹروڈیوس کرتے ہیں جس میں ہم Sn ہم انٹروڈیوس کریں گے, جس میں کہ ہم 1 سے لے کے n تک کے سارے انٹیجرز کا سم لیں گے. یہ فنکشن از ناٹ ویری فیمس فنکشن, ایز فیمس ایز فیکٹوریل فنکشن, اور اس کے لیے کوئی خاص نام ہمارے پاس نہیں ہے. بٹ اینی وے لیٹس سی دا ڈیفینیشن آف دس فنکشن. لیٹ S be the function such that Sn is the sum of the first n positive integers. And we want to give a recursive definition of Sn. پہلی ویلیو ہم کریں گے بیس کے لیے. S0 کا مطلب کیا ہوگا؟ sum of first 0 positive integers and it will be definitely equal to 0. تو بیس ہمارے پاس آ گیا S0 equal to 0. اب ہمارے پاس Sn is equal to sum of all positive integers from 1 to n. تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں Sn equal to n plus n minus 1 plus n minus 2 plus so on up to 3 plus 2 plus 1. اب n کو علیحدہ رہنے دیں اور باقی سارے ہمارے پاس جو نمبرز ہیں ان کو ہم بریکٹ کر لیتے ہیں, اور باقی پارٹ جو ہے آپ اس کو ہم ڈینوٹ کر دیتے ہیں سم آف فرسٹ n minus 1 انٹیجرز کے ساتھ, Sn minus 1 کے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس اس کی ریکرسو ڈیفینیشن آ گئی ہے فنکشن کی. تو اکارڈنگلی S may be defined as S0 equal to 0 and then Sn is equal to n plus Sn minus 1 for all n greater than or equal to 1. اچھا اب ہم ایک اور انٹرسٹنگ ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ آپ فنکشن کو ڈیفائن کریں گے, اور ڈیفینیشن سے اتنی امیڈیٹلی آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ فنکشن ایکچولی کر کیا رہا ہے, فنکشن کی آپ کی سگنیفیکینس کا ایز سچ امیڈیٹلی آپ کو پتا نہیں چلے گا. Let a and b denote positive integers. Suppose a function q is defined recursively as follows. QAB is either equal to 0 if a is less than b, or equal to QA minus b plus 1 if b is less than or equal to a. اچھا ہمارے پاس دو سچویشن بن گئی ہیں. ہم Q ہمارے پاس دو آرگومنٹس ہوں گے فنکشن کے a اور b, where both a and b are integers. If a is less than b, then the function have value 0. But if a is not less than b, then we have a rule for defining the value of a, b. ہم نے معلوم کرنا ہے the value of Q23 and Q143, اور دوسرے پارٹ میں ہم نے معلوم کرنا ہے, ہم گیس کرنے کی کوشش کریں گے کہ فنکشن ایکچولی کر کیا رہا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, اور جب ہمیں سگنیفیکینس کا پتہ چل جائے گا then we will be able to find a rather large value of Q 3355 7. اچھا پہلی جو ہمارے پاس ہے A پارٹ, اس میں ہم نے Q23 کو معلوم کرنا ہے. It is very easy because 2 is less than 3, تو ڈیفینیشن فنکشن کی جو ہم نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق Q23 is equal to 0. اوکے اب ہم نے معلوم کرنا ہے Q143, تو اس کو رول کو ہم ریکرسولی اپلائی کرتے ہیں. Q143 because 14 is greater than 3, تو ہم اس کو لکھ سکیں گے
Q11 3 plus 1. Now again 11 is greater than 3, تو Q11 3 کو لکھا جا سکتا ہے Q8 3 plus 1. Now Q8 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں Q5 3 plus 1. Then Q5 3 can be written as Q2 3 plus 1, اور Q2 3 جو ہے this is equal to 0 because 2 is less than 3. تو اس طرح Q14 3 کی ویلیو جو ہے it will evaluate to 4. ہم نے ساری سکسیسفلی ایویلویٹ کرتے چلے جاتے ہیں ویلیوز, اور آخر میں ہمارے پاس Q14 3 کی ویلیو جو ہے 4 آ جاتی ہے. اچھا یہ ویلیو تو ہم نے معلوم کر لی ہے, Q14 3 کی ہم نے ویلیو نوٹ کی ہے, یہ 4 کے برابر ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم بیسیکلی یہ فنکشن کر کیا رہا ہے, اور پھر ہی ہم اس کے کوشچن کے اگلے پارٹ کو ہم آنسر کر سکیں گے. تو اس کو سولوشن کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ سولوشن میں ہم نے کیا کیا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس Q کے دو آرگومنٹس ہیں 14 اینڈ 3. تو ہم ریپیٹڈلی کر یہ رہے ہیں کہ پہلے آرگومنٹ میں سے دوسرے آرگومنٹ کو ہر سٹیپ میں ہم ایک دفعہ مائنس کر رہے ہیں. دوسرے آرگومنٹ میں کوئی چینج نہیں آتی, لیکن پہلا آرگومنٹ جو ہے ہر دفعہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو 14 میں سے پہلے سٹیپ میں ہم نے 3 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس 11 آ گیا, پھر ہم نے 3 کو مائنس کیا ہمارے پاس 8 آ گیا, پھر ہم نے 3 کو مائنس کیا ہمارے پاس 5 آ گیا, پھر ہم نے 3 کو مائنس کیا 2 آ گیا, اور ہم یہ پروسیس اس وقت تک کرتے چلے جاتے ہیں جب تک ہمارا پہلا آرگومنٹ جو ہے وہ دوسرے آرگومنٹ سے چھوٹا نہیں ہو جاتا. اور جیسے جیسے ہم مائنس کر رہے ہیں ہم کاؤنٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ مائنس کیا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ہمیں 4 دفعہ مائنس کرنا پڑا ہے. پہلی دفعہ مائنس کیا تو 11 ہو گیا تھا, پھر مائنس کیا تو 8 ہو گیا, 2 دفعہ مائنس ہو گیا, پھر تیسری دفعہ مائنس کیا, پھر چوتھی دفعہ مائنس کیا, اور ہم نے 3 کو جب 4 دفعہ مائنس کیا ہے تو 14 کی جگہ ہمارے پاس 2 آ گیا. اب 2 چونکہ لیس دین 3 ہے تو ہمارا یہ ریکرشن کا پروسیس یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, اینڈ وی کین ٹیل دا ویلو آف Q14 3 which is equal to 4. اچھا یہ چیز تو آپ کو پتا ہوگی کہ جس طرح ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ ریپیٹڈ ایڈیشن ہوتی ہے, سبٹریکشن جو ہے ڈویژن ریپیٹڈ سبٹریکشن ہوتی ہے. تو اس میں ہم ریپیٹڈلی 3 کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں, یعنی ہم 14 کو 3 سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم جو آپریشن کر رہے ہیں وہ ڈویژن کا ہے, اور 14 کو جب 3 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو ہمارے پاس 4 آتا ہے اور اس کا کچھ انٹیگرل پارٹ آتا ہے. تو یہ جو فنکشن ہے بیسیکلی یہ پہلے آرگومنٹ کو دوسرے آرگومنٹ سے ڈیوائڈ کرتا ہے اور اس کے انٹیگرل پارٹ کو آنسر کے طور پہ دے دیتا ہے. اب یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ فنکشن کر کیا رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی بڑی بھی ویلو آ جاتی ہے آرگومنٹس کی, وی ول بی ایبل ٹو ٹیل دا آنسر وداؤٹ گوئنگ تھرو آل دا ریکرسو پروسیس. تو بی پارٹ میں ایک چیز تو ہم نے یہ نوٹ کر لی ہے کہ یہ فنکشن کر کیا رہا ہے. یہ فنکشن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کر یہ رہا ہے کہ پہلے آرگومنٹ کو دوسرے آرگومنٹ سے ڈیوائڈ کرتا ہے, اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو انٹیگرل پارٹ ہمارے پاس آتا ہے دیٹ گیوز یو دا ویلو آف دا فنکشن فار دیٹ دوز آرگومنٹس. ابھی پارٹ میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ what is the value of Q3355 7. دو ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں, تو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ 3355 کو 7 سے ڈیوائڈ کریں گے, اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آئے گا اٹ ول بی 479 پلس سم فریکشنل پارٹ کو ہم نے اگنور کر دینا ہے, اینڈ دس ول بی دا آنسر. اچھا ابھی ہم نے فنکشنز کو ڈیفائن کیا ہے ریکرسively, ریکرشن کے ذریعے ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کیا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکوینسز آر اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز. اب سیکوینسز کو ہم ڈیفائن کریں گے ریکرشن کے ذریعے. تو پہلے ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں, پھر پراپر اس کی فارمل ڈیفینیشن دیں گے. ایگزامپل جو ہم دے رہے ہیں وہ ہے فائبوناچی سیکوینس. فائبوناچی جو ہے اٹس نیم آف اے میتھمیٹیشین, اور یہ بڑی فیمس سیکوینس ہے اور اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سیکوینس. تو سب سے پہلے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں ایز این ایگزامپل, پھر ہم ریکرشن کی ڈیفینیشن دیتے ہیں, فارمل ڈیفینیشن فار سیکوینسز. The Fibonacci sequence is defined as follows. پہلے ہم بیس لیتے ہیں f not equal to 1, f1 equal to 1, یعنی سیکوینس کی پہلی دو ٹرمز ہم 1 کے برابر لے لیتے ہیں, اور باقی کی ٹرمز کے لیے ہمارے پاس یہ رول ہے fk is equal to fk minus 1 plus fk minus 2.
یعنی کسی بھی ٹرم کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے اس سے پچھلی دو ٹرمز کی ویلیو کو ہمیں پتا ہونا چاہیے. پچھلی دو ٹرمز کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹرم آ جائے گی. اب ہم F2 کی ویلیو آ جائے گی F1 پلس F0. اب دونوں ہمیں بیس کے طور پہ پتا ہے کہ ان کی ویلیو 1 ہے, تو دس بیکمس 2. F3 کی ویلیو will be equal to the sum of previous two values, that is F2 plus F1, and these values are known to us now, and F3 value is to 3. اسی طریقے سے F4 جو ہے it is sum of F3 plus F2 is equal to 5, and F5 is the sum of F4 and F3, and this evaluates to 8. تو یہ چند ویلیوز ہم نے ایویلویٹ کر لی ہیں, باقی کی ویلیوز بھی آپ اسی طریقے سے ایویلویٹ کر لیں گے. اب فیبوناچی سیکوینس کی اس ایگزامپل کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی فارمل ڈیفینیشن کو سمجھنا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا. A recurrence relation for a sequence A0, A1, A2, so on is a formula that relates each term of AK to certain of its predecessors, AK minus 1, AK minus 2, so on up to AK minus I, where I is a fixed integer and K is any integer greater than or equal to I. The initial conditions for such a recurrence relation specify the values of A0, A1, A2, AI minus 1. اچھا, میرا خیال ہے اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے اسے پچھلی اگزامپل سے ریلیٹ کرنا فائدہ مند ہوگا. پچھلی اگزامپل میں ہم نے جو دو پریڈیسیسر لیے تھے وہ تھے, ہم دو پریڈیسیسرز لے رہے تھے, یعنی آئی کی ویلیو ہم 2 لے رہے تھے, اور کسی بھی ٹرم کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے اس سے پچھلی دو ٹرمز کی ویلیوز کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. کہ اب کچھ اور ہم ڈیفینیشنز کرتے ہیں جس میں کہ ہم سیکوینسز کو ڈیفائن کریں گے ریکرسively. Find the first 4 terms of each of the following recursively defined sequences. B1 equal to 2, Bk equal to Bk minus 1 plus 2 times K for all integers K greater than or equal to 1. تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس A کی پریویس ویلیو ہے جس میں ہم اگلی ویلیوز کو, جس کی مدد سے ہم اگلی ویلیوز کو ایکسپریس کریں گے. B1 is given to be 2, تو B2 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں ہم. B2 is equal to B1 plus 2 into 2, and this is equal to 6. B3 according to the formula is equal to B2 plus 2 into 3, and this is equal to 12. And B4 is equal to B3 plus 2 into 4, which is equal to 20. اچھا, اسی طرح کی ہم ایک اور سمپل ایگزامپل لیتے ہیں. اب اس ایگزامپل میں ہمارے پاس انیشلی 2 ٹرمز کی ویلیو گیون ہوگی, اور اگلی ٹرم کے لیے ہمیں پچھلی 2 ٹرمز کی ویلیو کا پتا ہونا چاہیے. Find the first 5 terms of the following recursively defined sequence. T0 equal to minus 1, T1 equal to 1. یہ دو ہمیں انیشل ویلیوز گیون ہے سیکوینس کی, اور جو ریلیشن ہمارے پاس ہے with the help of which we are going to find the remaining values, the relation is Tk is equal to Tk minus 1 plus 2 times Tk minus 2. یعنی دو پچھلی ویلیوز کا اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم سیکوینس کی کسی بھی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں. اچھا, T0 equal to minus 1 is given in the base step. T1 equal to 1, it is also given in the base step. Now T2 کے لیے ہمیں T1 اور T0 کی ویلیو چاہیے, and T2 is equal to T1 plus 2 times T0, and this is equal to 1 plus 2 into minus 1, which is equal to 1 minus 2, and this is equal to minus 1. اگلی ٹرم T3 کے لیے ہمیں T2 اور T1 کی ویلیو کا پتا ہونا چاہیے. T3 is equal to T2 plus 2 times T1, and this simplifies to 1. پورا ایکسپریشن جو ہے اس کی ویلیو 1 کے برابر ہو جائے گی. نیکسٹ ہمیں T4 کے لیے T3 اور T2 کی ویلیوز چاہیے. T4 is equal to T3 plus 2 times T2, اور یہ ویلیو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد T3 کی ویلیو 1 ہے اور T2 کی ویلیو -1 ہے. دس از اکول ٹو -1. اچھا, اس سیکوینس کی ویلیوز آپ نے دیکھی ہیں, اٹس این آلٹرنیٹنگ سیکوینس. پہلی ویلیو -1 آئی تھی, پھر 1 آئی, پھر -1, پھر 1, پھر -1, سو آن.
تو یہ سیکوینس ہم پہلے بھی ڈیفائن کر چکے ہیں یوزنگ اے فارمولا. اگر آپ ریکال کریں تو دس از دا سیم سیکوینس وچ واز پریویسلی ڈیفائنڈ یوزنگ اے فارمولا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ Tn از اکول ٹو -1 ٹو دا پاور n+1. تو یہ اس سیکوینس کو ریکرسو ڈیفینیشن ہم نے اب دی ہے, اس سے پہلے ہم اس کو فارمولے کے ذریعے بھی ڈیفائن کر چکے تھے. اچھا, یہ تو کلیئرلی آپ کو پتا چل گیا کہ سیکوینس کین بی ڈیفائنڈ یوزنگ اے فارمولا اور یوزنگ اے ریکرسو ڈیفینیشن. بعض اوقات آپ کے پاس یہ ہوگا کہ یو ہیو اے سیکوینس گیون بائی اے فارمولا اینڈ سیکوینس ڈیفائنڈ ریکرسولی. اچھا, اب یہ بھی ممکن ہوگا کہ possibly the both sequences are the same sequences. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ they are the same sequences؟ تو اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طریقے سے ہم دونوں میتھڈز کے ذریعے جو ہمارے پاس سیکوینس کی ٹرمز آتی ہیں ان کو لکھتے چلے جائیں ون بائی ون, پہلی ٹرم, دوسری ٹرم, تیسری ٹرم. فارمولے کے ذریعے بھی ہمارے پاس ایک سیکوینس آ جائے گی اور ریکرشن کے ذریعے بھی ہمارے پاس سیکوینس آ جائے گی, تو ان کو بھی ون بائی ون ہم لکھتے چلے جائیں. اگر ٹرمز میچ کر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بوتھ ڈیفینیشنز آر فار دا سیم سیکوینس. لیکن یہ ذرا لینتھی پروسیس ہے کیونکہ آپ سیکوینس کی کتنی ٹرمز لکھ سکتے ہیں. سیکوینس از بیسیکلی یوزلی انفینٹ سیکوینس اور آپ کی اس کی بہت زیادہ ٹرمز آپ نہیں لکھ سکیں گے. تو یہ فارمولا, یہ جو میتھڈ ہے یہ اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں ہوگا. ہمیں انالیٹیکلی ثابت کرنا پڑے گا کہ ٹو سیکوینسز آر سیم. تو اب ہم ایگزامپل کے طور پہ ہم دو ڈیفینیشنز دیتے ہیں فار سیکوینس اور ثابت کرتے ہیں کہ both refer to the same sequence. Define a sequence B0, B1, B2, but the formula Bn equal to 5 to the power n for all integers n greater than or equal to 0. Show that this sequence satisfies the recurrence relation Bk equal to 5 times Bk minus 1 for all integers k greater than or equal to 1. اچھا, اب ہمارے پاس دو ایکویشنز اویلیبل ہیں اور ہم نے ان دونوں کی ایکویلنس ثابت کرنا ہے. تو جیسے ہم کرتے ہیں, ہم ایک ایکویشن کو یوز کریں گے فار پروونگ دا سیکنڈ ایکویشن. اب پہلی ایکویشن ہمارے پاس ہے Bn equal to 5 to the power n اور دوسری ایکویشن جو ہے وہ ہے Bk equal to 5 times Bk minus 1. اب اگر ہمارے پاس دوسری ایکویشن میں جو دونوں ٹرمز ہیں پہلے ہم ان کی ویلیوز معلوم کریں گے یوزنگ دا گیون فارمولا, یعنی ہم Bk کی ویلیو کو معلوم کریں گے اور Bk minus 1 کی ویلیو کو معلوم کریں گے یوزنگ دا گیون فارمولا, اور اس کو ہم سبسٹیوٹ کر دیں گے ان دس ایکویشن. اور اگر ایکویشن سیٹسفائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دا ٹو ڈیفینیشنز آر فار دا سیم سیکوینس. تو پہلے ہم نے Bk کی ویلیو کو معلوم کیا اینڈ اس کے لیے سمپلی ہمیں یہ کرنا پڑا کہ n کی جگہ ہم نے k سبسٹیوٹ کر دیا اینڈ دس گیوز Bk equal to 5 to the power k. اب ہم نے Bk minus 1 کی ویلیو کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے n کی ویلیو کو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں k minus 1 اور اس طرح ہمارے پاس Bk minus 1 کی ویلیو آ جاتی ہے 5 to the power k minus 1. اب ہم نے کسی طریقے سے جو ہماری ریلیشن ریکرنس ریلیشن ہے وہاں تک پہنچنا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسری ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ود 5 دونوں سائڈس پہ. اب یہ بن گیا ہمارے پاس 5 انٹو Bk minus 1 equal to 5 into 5 to the power k minus 1. Right hand side is equal to 5 to the power k which is equal to Bk. اب وہی ہماری ریکرنس ایکویشن آ گئی ہے Bk equal to 5 times Bk minus 1. تو اس فارمولے کی مدد سے ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہی ریکرنس ریلیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو اس طرح دونوں ڈیفینیشنز کی ایکویلنس جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. اچھا, نیکسٹ ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی اسی چیز کی ہم نے پریکٹس کرنی ہوگی کہ ہمیں سیکوینس کو دو طریقوں سے ڈیفائن کیا گیا ہوگا اور ہم نے اس کی ڈیفینیشنز کی ایکویلنس کو ثابت کرنا ہوگا. شو دیٹ دا سیکوینس 0 1 3 7 so on 2 to the power n minus 1 so on for n greater than or equal to 0 satisfies the recurrence relation dk equal to 3 times dk minus 1 minus 2 times dk minus 2 for all integers k greater than or equal to 2. اچھا, یہ ایکسرسائز جو ہے پچھلی ایکسرسائز سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں ہمیں کوئی ایکسپلسٹ فارمولا نہیں گیون,
ہمیں گیون نہیں ہے ایکسپلسٹ فارمولا. پچھلی ایکسرسائز میں ہمیں ٹی این کے لیے nth ٹرم کے لیے ایکسپلسٹ فارمولا دیا گیا تھا. اس میں فارمولا گیون نہیں ہے, ہمیں اس کی کچھ ٹرمز بتائی گئی ہیں اور اس کے بعد ہمیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ nth ٹرم دی گئی ہے. تو اگرچہ ایکسپلسٹلی تو نہیں گیون, لیکن ہم بڑی آسانی کے ساتھ گیس کر سکتے ہیں کہ اس سیکوینس میں nth ٹرم جو ہے وہ 2 to the power n-1 ہوگی. تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے گیس کیا کہ اس سیکوینس کے لیے ڈیفائننگ فارمولا کیا ہے. تو دا سیکوینس از گیون بائی دا فارمولا dn equal to 2 to the power n-1. اچھا, یہ فارمولا جب ہم گیس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ اس ایکویشن کو ثابت کرنا ہے, ریکرنس ریلیشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے. تو ریکرنس ریلیشن میں ہمیں ڈی کے کی ویلو چاہیے, ڈی کے مائنس 1 کی ویلو چاہیے اور ڈی کے مائنس 2 کی ویلو چاہیے. ان سب کے لیے ان سب کی ویلوز ہم معلوم کرتے ہیں. پہلی ویلو کے لیے ہمیں n کی جگہ k سبسٹیوٹ کرنا پڑے گا, دوسری ویلو کے لیے ہمیں n کی جگہ k مائنس 1 سبسٹیوٹ کرنا پڑے گا اور تیسری ویلو کی جگہ ہمیں n کی جگہ k مائنس 2 سبسٹیوٹ کرنا پڑے گا. اچھا, ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایکویشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے لے لیتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہے 3 ٹائمس ڈی کے مائنس 1 مائنس 2 ٹائمس ڈی کے مائنس 2 اور k کی جگہ اگر ہم n کی جگہ اگر ہم k سبسٹیوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 ٹائمس 2 to the power k minus 1 minus 1 minus 2 times 2 to the power k minus 2 minus 1. اب اس کو سمپلیفائی کرنا ہوگا یوزنگ یوزول الجبرک مینیپولیشنز. ہمیں بریکٹ کو کھولنا ہے, پھر جو ٹرمز ہم اکٹھی کر سکتے ہیں ان کو اکٹھا کریں گے. اور پہلا اسٹیپ بھی بڑا آبویس ہے, یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 into 2 to the power k minus 1 minus 3 minus 2 times 2 to the power k minus 2 plus 2, and this will simplify to 3 into 2 to the power k minus 1 minus 2 to the power k minus 1 minus 1. اب 2 to the power k minus 1 ہم کامن نکال لے لیتے ہیں پہلی دو ٹرم میں سے, اور 3 minus 1 کو بعد میں ہم ریپلیس کر دیں گے 2 کے ساتھ, اور 2 into 2 to the power k minus 1 کو ہم ری رائٹ کر دیں گے 2 to the power k, اور اس طرح یہ ایکسپریشن ہمارے پاس آ جائے گا 2 to the power k minus 1 which is equal to dk. تو اب یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ریکرنس ریلیشن کو اسٹیبلش کر دیا یوزنگ دا فارمولا فار دا سیکوینس. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً اپنے آج کے لیکچر کے اینڈ پہ آ رہے ہیں, لیکن اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے. ایک بڑی فیمس پزل ہے میتھمیٹکس میں جسے ہم کہتے ہیں ٹاور آف ہینوئی پزل. یہ ایک میتھمیٹیشین تھا جس نے کہ اس پزل کو ڈیزائن کیا تھا یا ڈیفائن کیا تھا, اور تقریباً کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لازمی طور پہ اس پزل کے بارے میں جانتے ہیں. اور اس کی جو جب آپ ریکرنس کو پڑھیں گے تب بھی اس کا ذکر آئے گا, اور بھی بہت سے کنٹیکس میں کمپیوٹر سائنس میں اس کا ذکر آتا ہے اس پزل کا. اس پزل اس طریقے سے ہے کہ 3 پول ہم لیتے ہیں, اور پول کے اوپر ہم نے تینوں پول میں سے ایک پول کے اوپر کچھ ڈسکس رکھی ہوتی ہیں. ڈسکس مختلف سائز کی ہیں, تو سب سے بڑی ڈسک کو سب سے نیچے رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی ڈسک, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی ڈسک اینڈ سو آن. اس طریقے سے ہم نے ساری ڈسکس کو ایک پول کے اوپر ہم نے اسٹیک کیا ہوا ہے. ہمارے پاس 3 پول ہیں, ان 3 پولز کو ہم کہہ دیتے ہیں پول اے, پول بی اینڈ پول سی. اب پزل یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی ڈسک اسٹیک کی ہوئی ہیں ایک پول کے اوپر, ساری کی ساری ہم نے شفٹ کر دینی ہے کسی دوسرے پول کے اوپر. یا تو اس کو بی پہ شفٹ کر دیتے ہیں یا سی کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں, پول سی کے اوپر. لیکن رول یہ ہے کہ ہم نے 1 by 1 ڈسکس کو شفٹ کرنا ہے. تو ہم اسٹیک کے اوپر سے ایک ڈسک لیں گے اور اس کو دوسرے کسی پول کے اوپر رکھ دیں گے, اینڈ اس طریقے سے ہم نے کرتے چلے جانا ہے. ریسٹرکشن یہ ہوگی کہ ایسا کرتے ہوئے ہم نے کبھی بھی کسی بڑی ڈسک کو کسی چھوٹی ڈسک کے اوپر نہیں رکھنا. یہ ایک ریسٹرکشن ہوگی جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور 2 ہمارے پاس ہو گئے جو نے طریقہ, اس کو ہم نے ایم ہمارا کیا, آبجیکٹ یہ ہے کہ اسٹیک میں جتنی بھی ڈسک موجود ہیں کسی ایک پول کے اوپر, ساری کی ساری ہم نے کسی دوسرے پول میں شفٹ کر دینی ہے. ہم نے ڈسکس کو 1 by 1 شفٹ کرنا ہے,
اور اس رول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی بڑی ڈسک کو کسی چھوٹی ڈسک کے اوپر ہم شفٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اس ڈسک کی تعداد جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی 1 2 3 اور 64 میں بھی. 64 is the number which is given in the puzzle. Original puzzle میں جو نمبر بتایا گیا ہے that is 64. لیکن 64 is a big number. ہم 3 کے نمبر سے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ پزل کو آسانی سے سمجھا جا سکے. تو شروع میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ we have 3 disks of different size stacked onto a pole. سب سے چھوٹی ڈسک جو ہے وہ نیچے پڑی ہوئی ہے, پھر درمیان والی ڈسک ہے, پھر سب سے چھوٹی جو ہے اوپر پڑی ہوئی ہے. اب ہمارے پاس 3 پولز ہیں, ان کو ہم نے لیبل کر لیا پول 1, پول اے, پول بی اینڈ پول سی. اچھا, ہم نے ڈسک کو 1 by 1 موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے جو چھوٹی ڈسک کو اس کو موو کیا جا سکے گا کیونکہ یہ ٹاپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس کو ہم موو کرتے ہیں پول اے سے پول بی کے اوپر. اب ہم درمیان والی ڈسک جو ہے اس کو ہم موو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پول بی پہ موو نہیں کیا جا سکتا بیکاز اٹ ول بی اے وائلیشن آف رولس. ہم اسے لازمی طور پہ پول سی پہ ہمیں موو کرنا پڑے گا. تو درمیان والی ڈسک کو ہم موو کر دیتے ہیں پول سی کے اوپر. تو اب نے 2 مووز ہم نے کر لی ہیں. پہلی موو میں ہم نے چھوٹی ڈسک کو موو کیا اور دوسری موو میں ہم نے درمیان والی ڈسک کو موو کر دیا. اچھا, اب ہم سب سے بڑی ڈسک جو نیچے پڑی ہے اس کو موو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس دونوں پولز میں سے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. پول بی پہ چھوٹی ڈسک پڑی ہوئی ہے اور پول سی کے اوپر درمیان والی ڈسک پڑی ہوئی ہے, اور اگر بڑی ڈسک کو ان میں سے کسی کے اوپر رکھا جائے گا تو رول کی وائلیشن ہو جائے گی. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی ڈسک جو اس وقت پول بی پہ پڑی ہوئی ہے اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں پول سی کے اوپر تاکہ بڑی ڈسک کے لیے ہمارے پاس جگہ بن جائے پول بی کے اوپر. اب ہم چوتھی موو کریں گے. چوتھی موو میں سب سے بڑی ڈسک جو ہے دیٹ ول بی موو ٹو پول بی. اچھا, اس وقت ہم بڑی ڈسک کو موو کر چکے ہیں پول بی کے اوپر, اور کسی طریقے سے باقی 2 ڈسک جو ہیں وہ بھی ہم نے موو کر دینی ہے بڑی ڈسک کے اوپر اسی رول کو فالو کرتے ہوئے. چھوٹی ڈسک کو اب ہم موو کرتے ہیں پول سی سے پول اے پہ, پھر درمیان والی ڈسک جو ہے اٹ از مووڈ فرام پول سی ٹو پول بی, اینڈ فائنلی چھوٹی ڈسک جو ہماری پول اے پہ پڑی ہوئی تھی اس کو ہم پول بی پہ پٹ کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آفٹر نمبر آف مووز ہم نے پورے کے پورے اسٹیک کو موو کر دیا ہے اے سے بی کے اوپر وداؤٹ وائلیٹنگ اینی آف دا رولس. اچھا, اب مووز کو کاؤنٹ کریں. اچھا, مووز کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اب خود کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے ٹوٹل 7 مووز کی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ 3 ڈسک کو موو کرنے کے لیے ہمیں 7 مووز کرنی پڑی ہیں ڈسک کو. پہلے چھوٹی کو موو کیا, پھر درمیانی کو موو کیا, ایٹسٹرا. آپ خود کر کے دیکھیں ٹوٹل جو ہماری مووز آتی ہیں, منیمم مووز جو آئیں گی فار موونگ اے اسٹیک آف 3 ڈسک ٹو اندر پول از 7. اچھا, اگر ہم نے 4 ڈسک کو موو کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. 4 ڈسک کو موو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پہلے 3 ڈسک کو موو کریں گے ٹو اندر پول, پھر جب بڑی ڈسک کو موو کریں گے, جب بڑی ڈسک کے اوپر سے ساری ڈسک ہماری چلی جائیں گی تو اس کو ہم موو کر دیں گے ٹو دا تھرڈ پول. 3 ڈسک کو موو کرنے کے لیے ہمیں 7 دفعہ موو کرنا پڑے گا, پھر بڑی ڈسک کو موو کریں گے, یہ ہماری 8th موو ہو جائے گی. پھر جو 3 ڈسک ہماری ہوں گی ہم نے جن کو پہلے موو کیا ہے اب ان کو واپس ہم موو کرنا ہوگا بڑی ڈسک کے اوپر, تو 7 دفعہ پھر ہمیں مووز کرنی پڑیں گی. تو 4 ڈسک کو موو کرنے کے لیے ہمیں 7 + 1 + 7 ٹوٹل 15 مووز کرنی پڑیں گی. تو 3 ڈسک کو موو کرنے کے لیے ہمیں 7 دفعہ مووز کرنی پڑتی ہیں ڈسک, اور 4 ڈسک کو موو کرنے کے لیے ہمیں 15 دفعہ موو کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ڈسک کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو مووز کی تعداد جو ہے بڑی ریپڈلی انکریز کرتی ہے. تو اگر آپ چند ایک مووز کر لیں, چند ایک دفعہ پریکٹس کر لیں 3 کے ساتھ, پھر 4 کے ساتھ, پھر 5 کے ساتھ, تو یہ فارمولا آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ n ڈسکس کو موو کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو 2 to the power n - 1 مووز. تو یہ ہمارے پاس ہے. اچھا, تو اس کے لیے دیکھیں کہ ریکرسو فارمولا ہمارے پاس بنتا ہے m1 = 1. اگر ایک ڈسک ہوگی تو صرف ایک ہی موو ہمیں کرنی پڑے گی. mk = 2 times mk - 1 + 1, اور اس طرح ہمارے پاس اس ریکرسو فارمولے کے بعد ہمارے پاس ساری ویلیوز آ جائیں گی. تو m2 کو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں
یہ ہمارے پاس اگر 2 ڈسک ہوں گی تو کیئرفلی آپ دیکھ لیں کہ آسانی کے ساتھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں صرف 3 دفعہ ڈسک کو موو کرنا پڑے گا. اور 3 ڈسکس ہوں گی تو ابھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ہمیں 7 دفعہ موو کرنا پڑے گا. 4 ڈسکس ہوں گی تو 15 دفعہ موو کرنا پڑے گا. اور 5 ڈسکس ہوں گی 31 ٹائمز موو کرنا پڑے گا. 6 ڈسکس ہوں گی تو 65 ٹائمز ہمیں موو کرنا پڑے گا. اچھا, جو پزل اوریجنلی ڈیفائن کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وی آر ٹیکنگ 64 ڈسکس. تو یہ 64 ڈسکس کو موو کرنے کے لیے ٹوٹل نمبر آف مووز آر 2 to the power 64 minus 1. یہ ٹوٹل اس کا نمبر آف مووز بنتی ہیں. اچھا, اگر ایک موو کے لیے 1 سیکنڈ لگے تو کل کتنے ہمارے پاس سیکنڈز لگیں گے, یہ ایویلویٹ ہم نے کیا ہوا ہے. دس از 2 to the power 64 minus 1. اور یہ اٹس ہیوج اماؤنٹ آف ٹائم. اگر ان سیکنڈز کو آپ آورز میں کنورٹ کریں اور ڈیز میں اور ایئرز میں کنورٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دس از اکول ٹو 584.5 بلین ایئرز اپروکسیمیٹلی. تو لیجنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو میک دس پزل انٹرسٹنگ, تو جن لوگوں نے پزل کو انوینٹ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ایسوسیٹ کی ہوئی ہے. According to that legend, there is some monk sitting somewhere in Hanoi probably. Hanoi میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کر یہ رہا ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد ایک ڈسک کو موو کرتا ہے. There are total number of 64 disks on one pole, اور اس کا آبجیکٹ یہ ہے کہ اس نے ساری کی ساری ڈسک جو ہیں 64 دوسرے پول پہ ہم نے ٹرانسفر کر دینی ہے. اور جیسے ہی اس کا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت وہ سارے پول بھی ختم ہو جائیں گے, وہ مونک بھی ختم ہو جائے گا, اور پوری یونیورس جو ہے نا دیٹ ول فنش. تو اچھا, اینڈ کے اوپر ریکرشن کی جو اپلیکیشنز جہاں جہاں ہوتی ہیں ان ایریاز کو میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. یہ ریکرشن یوز ہم کرتے ہیں میتھمیٹیکل فنکشنز میں, نمبر سیکوینسز میں, ڈیٹا اسٹرکچر کی ڈیفینیشنز میں, ڈیٹا اسٹرکچر کی مینیپولیشن میں, اور لینگویج ڈیفینیشنز میں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر جو ہے یہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں بھی ہمارا ریکرشن کا ٹاپک جو ہے اٹ ول کنٹینیو, اور ہم کچھ اور میتھمیٹیکل آبجیکٹس جو ہیں, میتھمیٹیکل کنسیپٹس جو ہیں وہ ہم ڈیفائن کریں گے. مثلا ہم یونین کا کنسیپٹ ریکرسively ڈیفائن کریں گے, ایڈیشن کا کنسیپٹ, ملٹیپلیکیشن کا کنسیپٹ, دے ول بی ڈیفائنڈ ریکرسively. اینڈ I think I'll say goodbye to you till the next lecture.